سائنس کے قوانین کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں۔ انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے، مگر تاریخ اپنی پوری آواز کے ساتھ اعلان کرتی ہے، یہ واقعہ صرف سوچا نہیں گیا، یہ ہو چکا ہے۔ ایک انسان جہاں نہ روشنی کا کوئی نشان، نہ ہوا کا کوئی ذریعہ، نہ بچنے کا کوئی امکان، 3 دن اور 3 راتیں ایک عظیم مچھلی کے پیٹ کی گھنی تاریکی میں۔ یہ عذاب تھا یا رحمت کا امتحان؟ یہ زندگی کا اختتام تھا یا نئی ابتدا؟ یہ نہ کہانی ہے نہ افسانہ، یہ ایک نبی کا صبر اور اطاعت کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ آج کے عراق کے شمالی حصے میں کبھی ایک عظیم شہر بسا ہوا تھا، نینوا۔ یہ صرف اینٹوں اور پتھروں کا شہر ہی نہیں تھا، بلکہ قوت، دولت اور شاندار تہذیب کی پہچان تھا۔ اس کے بازار زندگی سے بھرپور تھے، گھر چمکتی دولت سے سجے ہوتے، لوگ طاقتور بھی تھے اور مالدار بھی، مگر ان سب کے باوجود ان کے دل اندھیروں میں ڈوب چکے تھے۔ بتوں کی بندگی ان کی پہچان بن چکی تھی، اور گناہوں کی راہوں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ ظلم روز کا معاملہ تھا، بے حیائی عام ہو چکی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان لوگوں کی طرف ایک نبی بھیجا، حضرت یونس علیہ السلام۔ وہ صرف پیغام سنانے والے نہیں تھے، بلکہ درد محسوس کرنے والے، خیر چاہنے والے اور دن رات محنت کرنے والے تھے۔ انہوں نے گلیوں میں جا جا کر سمجھایا، بازاروں میں کھڑے ہو کر حق کا اعلان کیا، دعوت دی، نصیحت کی، ڈرایا اور جگایا، مگر قوم کے دل پتھر بن چکے تھے۔ لوگ ہنس کر بات ٹال دیتے، ان کا مذاق اڑاتے اور فخر سے کہتے، جو راستہ ہمارے باپ دادا نے چنا وہی ہمارا راستہ ہے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کا دل بوجھل ہو گیا۔ سالوں کی محنت، انکہی آہوں بھری دعائیں، بے شمار التجائیں، سب بیکار لگنے لگیں۔ انہوں نے سوچا، یہ لوگ کبھی نہیں سدھرنے والے، شاید ان کا فیصلہ عذاب ہی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ آیا جہاں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر انہوں نے نینوا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور شہر سے نکل پڑے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، مچھلی والے یونس کو یاد کرو، جب وہ غصے میں چلے گئے اور سمجھ بیٹھے کہ ہم انہیں نہیں پکڑیں گے۔ ایک کشتی تھی، سمندر کی گہری نیلی لہریں تھیں، اور ایک پریشان بوجھل دل۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے سینے پر سفر کر رہے تھے۔ دل میں بوجھ تھا، ذہن الجھن سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے، میں اپنی قوم کو چھوڑ آیا ہوں، اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا، گھنے سیاہ بادل جمع ہو گئے، ہوا پر خوف چھا گیا، اور پھر ایک خوفناک طوفان ٹوٹ پڑا۔ لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھنے لگی، کشتی ہلتی ہوئی کھلونے جیسی لگنے لگی، ہوا چینکنے لگی، سمندر گرجنے لگا اور ڈوبنا یقین بن گیا۔ کشتی کے مسافروں نے کہا، یہ عام طوفان نہیں، ہم میں سے کوئی ایک بڑا گنہگار ضرور ہے۔ کوڑا ڈالا گیا، پہلی مرتبہ یونس علیہ السلام، دوسری مرتبہ یونس علیہ السلام، تیسری مرتبہ بھی پھر وہی نام۔ اب کوئی شک باقی نہ رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں سب سمجھ آ چکا تھا، نہ کوئی عذر، نہ کوئی انکار۔ انہوں نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ لہروں نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، سمندر کی گہرائیوں نے انہیں نیچے کھینچ لیا، اور پھر ایک عظیم مخلوق قریب آئی۔ قرآن اسے حوت کہتا ہے، ایک بہت بڑی مچھلی۔ ایک ہی لمحے میں حضرت یونس علیہ السلام اس کے پیٹ کے اندر تھے۔ مکمل تاریکی،
نہ اوپر کا احساس، نہ نیچے کا پتہ، نہ روشنی، نہ راستہ۔ سانس لینا مشکل، ہر طرف دباؤ، گرمی اور خوف۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اسی اندھیرے میں ایک حقیقت واضح ہو گئی۔ یہ سزا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ یہ انجام نہیں، یہ ایک نیا سبق ہے۔ اسی تنہائی اور بے بسی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ٹوٹے ہوئے دل کی پکار تھی، یہ اپنی غلطی کا اقرار تھا، یہ بندے کی مکمل جھکاوٹ تھی۔ یہ دعا سمندر کی گہرائیوں سے اٹھی، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے کو چیر کر آسمانوں تک پہنچ گئی۔ فرشتے کہہ اٹھے، یہ تو پہچانی ہوئی آواز ہے، یہ تو ایک نیک بندے کی صدا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی حال میں رہتے۔ رحمت کا حکم تھا۔ مچھلی نے انہیں ساحل کی طرف لا کر ویران کنارے پر چھوڑ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام زندہ تھے، مگر بہت کمزور، بالکل بے بس، جیسے نیا پیدا ہوا بچہ۔ پھر اللہ نے ایک اور رحمت عطا کی۔ ایک کدو کا درخت اگا جس کے پتوں نے سایہ دیا، پھل نے طاقت دی اور ٹھنڈک نے شفا بخشی۔ دن بیتے، ہفتے گزرے اور حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ طاقت پانے لگے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اب واپس جاؤ اپنی قوم کی طرف۔ اور یہی کہانی کا سب سے حیرت انگیز موڑ آتا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس پہنچے تو شہر بالکل بدلا ہوا تھا۔ جو لوگ کل تک ہنس رہے تھے آج سجدوں میں گرے ہوئے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں عذاب کی نشانیاں ظاہر ہو چکی تھیں، سیاہ بادل، سرخ دھواں اور موت کا خوف۔ لوگ رو رو کر توبہ کرنے لگے، بچے اور جانور تک ساتھ آ گئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، عذاب ٹل گیا۔ یہ وہ واحد قوم تھی جس کی توبہ عذاب سے پہلے قبول ہوئی۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہر زندہ دل کے لیے پیغام ہے۔ تم ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے، نہ اپنی تقدیر سے اور نہ ہی اپنے رب سے۔ اندھیروں میں بھی دعا سنی جاتی ہے، چاہے تم مچھلی کے پیٹ میں ہو یا اپنے دل کی گہرائیوں میں۔ توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ جس رب نے یونس کو تاریکی سے نکالا، وہی رب تمہیں بھی نکال سکتا ہے، بس اخلاص کے ساتھ پکارنے کی دیر ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔